اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ کافی دنوں سے ہمارا ناغہ چل رہا ہے اور اس کا سبب صحت ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، جب تھوڑا سا معاملہ ٹھیک ہوتا ہے تو ہم حاضر ہو جاتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ اس وقت موجودہ حالات جو ہیں ان میں بہت تیزی آ گئی اور لگ رہا ہے کہ الیکشن کا اعلان اگر چند دنوں میں ہو جاتا ہے تو اسی سال کے آخر تک، نومبر دسمبر یا زیادہ سے زیادہ جنوری فروری تک ملک میں جنرل الیکشن ہو جائیں گے۔ اب یہاں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اس کے لیے ہماری تیاری کیا ہے۔ ہماری سے مراد تمام دینی جماعتیں بھی ہیں، اور پہلے اہل سنت کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جمعیت علماء پاکستان، تحریک لبیک پاکستان، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تحریک لبیک اسلام، صراط مستقیم، سنی تحریک اور دیگر جو پارٹیاں ہیں، سنی اتحاد کونسل، کیا تیاری؟ بظاہر مجھے شاید بہت کم معلومات ہوں، اگر کم ہوں تو ضرور درست فرما دیں۔ کچھ حضرات تو ایک ایک سیٹ کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ چلے گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی سیاسی حالات کے مطابق اچھا فیصلہ کیا۔ کوئی بندے اندر جانے چاہیے۔ قومی اسمبلی میں آپ کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ آپ الیکشن لڑیں، بار بار لڑیں اور ہر دفعہ لڑ کے الیکشن ہاریں، پیسہ بھی خرچ ہو، محنت بھی لگے، اور صرف یہ کہہ کہ اپنے آپ کو مطمئن کرتے رہیں کہ ہم دین کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ دین والوں کو یہ حکم تو نہیں ہے کہ وہ ضرور ہر صورت ہاریں ہی۔ کامیابی کا حکم ہے، اور کامیابی کے لیے ارشاد مبارک وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم سچے مومن ہو۔ تو اگر اس فارمولے پہ غور کریں تو میں کچھ کہوں گا تو ظاہر ہے بے ادبی ہو جائے گی کچھ لوگوں کی، اس لیے میں اس پہ کوئی اظہار خیال نہیں کرتا۔ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی۔ ہم میں بہت ساری کمیاں کمزوریاں ہیں، اس میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو الیکشن لڑنے والے کینڈیڈیٹ درویش آدمی ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ مال نہیں ہے۔ وہ کوئی بیچارہ 50,000 خرچ کر سکتا ہے، کوئی لاکھ خرچ کر سکتا ہے، کوئی 2 لاکھ۔ الیکشن گیم بن گئی ہے پیسے کی۔ کروڑوں روپیہ آپ کے پاس ہو، آپ پانی کی طرح پیسہ بہائیں، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن کی دوڑ میں موجود ہیں۔ اگر نہیں فقیر کی اس بات پہ اعتبار تو آپ گزشتہ یہ کچھ 6 مہینے، سال، 2 سال میں جتنے الیکشن ہوئے ہیں، ان کے رزلٹ پہ غور فرما لیں۔ اس میں جماعت اسلامی بھی تھی، اس میں لبیک بھی تھی، اور بھی کئی جماعتیں جہاں جہاں انہوں نے الیکشن لڑا، رزلٹ آپ کے سامنے۔ تو اسی کے پیش نظر میں پہلے تو بار بار اہل سنت کو گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے کوئی الیکشن کے لیے ماحول بنائیں، ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے۔ ابھی کل گزشتہ روز شاید میں نے کوئی کلپ دیکھا، ایک پوسٹ تھی، میاں ابو بکر صاحب اور میاں ولی صاحب آ رہے ہیں ان کے ساتھ۔ الیکشن میں ایک ماحول ہوتا ہے، کچھ لوگ ڈھول ڈمکے والے آ جاتے ہیں، ساتھ نعرے شعرے لگانے والے آ جاتے ہیں۔ تو کسی نے وہ پوسٹ بڑے گھٹیا قسم کے کومنٹس کر کے ڈالی ہوئی تھی۔ میاں ولی صاحب، میاں ابو بکر صاحب اور بہت سارے ایسے حضرات جو ہیں اس وقت جو سیاست میں سجادگان
علماء مختلف جگہوں سے الیکشن لڑ کے مختلف جماعتوں کی طرف سے، کوئی پی ٹی آئی میں ہیں، کچھ نون میں ہیں، کچھ پیپل پارٹی میں بھی ہیں، کچھ اپنے آزاد پلیٹ فارموں پہ ہیں، لبیک کے پلیٹ فارم پہ ہیں، لیکن زیادہ تر جتنے بھی ہیں، میں تو دعا کرتا رہتا ہوں اللہ کرے یہ اسمبلی میں جائیں اور اپنا کردار ادا کریں، جس پلیٹ فارم سے بھی جائیں ضرور، اس لیے کہ اب کافی ایک لمبا گیپ آ گیا ہے، اور اگر یہ سب سے احسن کام یہ تھا، یہ اپنے پلیٹ فارم سے اپنا پلیٹ فارم ایک اتنا مضبوط کرتے، اکٹھے ہو کے اپنی انا ختم کر کے 2 4 10 جماعتیں اکٹھی ہو کے ایک متحدہ محاذ بنا کے میدان عمل میں آتے، مقابلہ جن کا کرنا ہے، ایک طرف 13 جماعتیں ہیں اور ایک طرف ایک جماعت ہے، اور اس وقت وہ ملک کی بڑی جماعت ہے بلا شبہ، اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے حکمرانوں نے الیکشن ہی ملتوی کروا دیے، ضمنی الیکشن ملتوی کر دیے، اور بعض باخبر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ضمنی الیکشن ملتوی اس لیے ہوئے کہ جنرل الیکشن سر پہ آ گئے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جنرل الیکشن اگر سر پہ ہیں تو میری گزارش تمام دینی جماعتوں سے مؤدبانہ، کمنٹ صاحب جو مرضی کرتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، لیکن مؤدبانہ گزارش ہے ایک دن مل بیٹھیں، ایک دن 2 4 10 بندے اکٹھے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے اس پہ غور کریں، 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ بھی بیٹھنا پڑے تو بیٹھیں کہ اس کا حل کیا تلاش کریں کہ اہل سنت باعزت طریقے سے ہمارے بہت سارے لوگ اسمبلیوں میں جائیں تاکہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہموار ہو، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، ناموس رسالت کا تحفظ اسی طرح برقرار رہے جس طرح ہمارے اکابرین کر گئے اور ہمیں جس مشن پہ چھوڑ گئے۔ بہت تھوڑا وقت ہے، اس پہ فیصلہ کرنے والے ضد چھوڑ دیں اور جتنی جلد ہو سکے فیصلہ کریں۔ اب وہ نہیں آ سکتے، ہمیں حکم فرمائیں، کسی اور جگہ سب جگہ سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں، وہ ذمہ داری ہمارے سپرد کریں، ہم اکٹھا کر دیتے، لیکن ایک دفعہ الیکشن سے پہلے وگرنہ قوم جواب ضرور پوچھے گی سب سے، اور زیادہ انہی سے پوچھے گی جن کے ذمہ زیادہ ہے، جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہیں، ان کو زیادہ سوال ہوگا، بعد میں بہت زیادہ سخت سوال ہوگا، اس لیے ابھی سے جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور مل کے متحد ہو کے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے دلوں سے نفرتیں اور قدورتیں ختم کر کے میدان عمل میں نکلنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں نکلیں گے تو ہمارا کارکن تو ظاہر ہے بڑا باشعور ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ کوئی نہ کوئی اپنی راہ ضرور تلاش کرے گا، اور پھر شاید آپ کا اور میرا انتظار نہیں کرے گا۔